بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا حیدر جاوید سید۔ پچھلے 2-3 دنوں سے ملک بھر میں ذرائع ابلاغ میں بھی اور سوشل میڈیا پر بھی پولیس کا کردار زیر بحث ہے، اور یہ کردار گو کہ کبھی بھی اچھا نہیں رہا پاکستان میں پولیس کا، لیکن حالیہ 3 واقعات کی وجہ سے شروع ہونے والی بحث نے بہت سارے سوالات پیدا کر دیے ہیں۔ پہلا واقعہ ڈیرہ غازی خان میں ہوا، جہاں CI اسٹاف پولیس نے ایک نوجوان محنت کش کو تشدد کر کے قتل کر دیا۔ دوسرا واقعہ خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور میں ہوا، جہاں ایک نوجوان رضی اللہ عامر کو تہکال تھانے میں پولیس اہلکاروں نے نہ صرف برہنہ کیا بلکہ برہنہ کر کے اس کی ویڈیو بنائی، اور دوران ویڈیو اس نوجوان کی عفت مآب بہن سے پولیس والے اپنا رشتہ جوڑتے رہے اور اس سے اقرار کراتے رہے اس رشتوں کا۔ تیسرا واقعہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں ہوا، جہاں آن لائن کلاسز کے خلاف بلوچستان کے طلباء و طالبات کوئٹہ میں احتجاج کر رہے تھے، اور پولیس نے ان پر لاٹھی چارج شروع کر دیا۔ نہ صرف لاٹھی چارج ہوا بلکہ مرد پولیس اہلکاروں نے طالبات کو دھکے دیے اور غلیظ گالیاں دیں، یہاں تک کہ بعض پولیس اہلکار گرفتار شدہ طالبات کو جب دھکے دے کر ایک خاتون پولیس اہلکار کے ہمراہ پولیس وین کی طرف لے جا رہے تھے تو آوازیں کس رہے تھے کہ یہ آوارہ اور فاشا ہیں۔ یہ صورتحال بہت افسوسناک ہے۔ پاکستان میں پولیس کا رویہ کبھی بھی شہریوں سے اچھا نہیں رہا، باوجود اس کے کہ بعض مراحل میں چاروں صوبوں کی پولیس نے اپنے اپنے تئیں بہت ساری قربانیاں بھی دیں، دہشت گردی کے خلاف، سماج دشمن عناصر کے خلاف، لیکن بدقسمتی سے ہر 2-4 ماہ بعد ایک ایسا واقعہ رونما ہوتا ہے جو پولیس کی ان قربانیوں پر پانی پھیر دیتا ہے، اور پھر نئے سوالات شروع ہو جاتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ایسے کسی بھی المناک واقعے کے بعد پولیس کے روایتی مخبر اور کاسالیس بھی میدان میں کود پڑتے ہیں، اور وہ لوگوں کو پولیس کی قربانیاں یاد دلانا لگتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا کچھ قربانیوں کے عوض پولیس کو یہ لائسنس دیا جا سکتا ہے کہ وہ کسی کو تشدد کر کے تھانے میں مار دے، بچیوں پر لاٹھی چارج کرے اور انہیں گالیاں دے، یا کسی نوجوان کو کسی جرم میں گرفتار کرے جو جرم ابھی ثابت ہونا ہے ایک لحاظ سے قانونی طور پر، اور اس تھانے میں اسے برہنہ کر کے اس پر تشدد بھی کرے، اس کی ویڈیو بھی بنائے، اور اس کی عفت مآب بہن سے اپنے ناجائز رشتے اس سے منواتے رہیں۔ پشاور کا واقعہ اس اعتبار سے زیادہ المناک ہے کہ وہاں جو کچھ ہوا وہ پختونخوا کی قدیم پشتون روایات کے بالکل برعکس ہوا۔ میں مذہبی تعلیمات یا مذہبی معاشرے یا مذہبی سماج کی بالکل بات نہیں کرنا چاہتا، مقامی روایات کی ہم بات کرتے ہیں، اور جو کچھ تھانہ تہکال میں ہوا وہ روایات کے خلاف ہے۔ جس نوجوان رضی اللہ عامر کو پشاور پولیس نے گرفتار کیا اور تشدد کا نشانہ بنایا، اس کا جرم بہرحال یہ تھا کہ اس نے ایک ویڈیو کلپ میں پشاور پولیس کے افسران کے لیے نازیبہ الفاظ استعمال کیے۔ یقیناً ہر شریف شہری ان نازیبہ الفاظ کی مذمت کرتا ہے، کسی نے بھی اس کی تائید نہیں کی، بلکہ جب وہ ویڈیو وائرل ہوئی تو اس پر کمنٹس کرنے والے ہزاروں لوگوں نے اسے یاد دلایا کہ KPK کے خیبر پختونخوا کی پولیس نے دہشت گردی کے خلاف کتنی قربانیاں دی ہیں۔ پھر ایک نئی ویڈیو سامنے آئی جس میں وہ نوجوان معافی مانگ رہا ہے اور معذرت کر رہا ہے اپنے رویے کی، اور کہہ رہا ہے کہ میں نشے میں تھا۔ کہا گیا کہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے، سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونے کے بعد کی یہ ویڈیو ہے۔ بہرحال اس کے بعد جو کچھ ہوا تیسرے مرحلے پر وہ یہ ہوا کہ پولیس اپنے مخبروں اور چٹی دلالوں کی ایک جمعیت کے ہمراہ اس کے گھر جا پہنچی، اور اس کے گھر ایسی صورتحال پیدا کر دی پولیس نے جیسے پولیس عامر کے گھر میں نہیں بلکہ دہلی کے کسی ہندو کے گھر میں گھسی ہے دہلی فتح کرنے کے بعد، اور اب اپنے انتقام کی تسکین کر رہی ہے۔
چادر و چار دیواری کا تقدس پامال ہوا، اس کی والدہ اور بہنوں کو دھکے دیے گئے، نوجوان کو گرفتار کر کے تھانے میں لے جایا گیا، اور وہاں تھانے میں جو کچھ ہوا وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ اس ضمن میں یہ ضرور سامنے آئی بات کہ جی ایک مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، معطل کر دیا گیا ہے، اہلکاروں کو گرفتار کر لیا گیا ہے، ان گرفتار شدہ اہلکاروں کی حوالات میں کی تصاویر بھی کسی طریقے سے جاری کی گئی جن میں وہ اپنی وردیوں سمیت منہ چھپائے کھڑے ہیں۔ کیا کوئی دوسرا شہری کسی جرم میں گرفتار ہوتا اور پولیس اس کی تصویر ریلیز کرتی تو اس کو منہ چھپانے کی اجازت دیتی؟ سوال یہ ہے کہ کیا یہ عمل خیبر پختونخوا کی مثالی پولیس کے منہ پر جو کالک مل گیا ہے وہ کالک دھلے گی کیسے؟ ایف آئی آر ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اس میں معمولی سی دفعات لگائی گئی ہیں جو قابل ضمانت ہے، جو اصولی طور پر دفعہ 166 اور دوسری دفعات جو لگنی چاہیے تھی وہ نہیں لگائی گئی۔ ایک کمزور سا مقدمہ اپنے پیٹی بند بھائیوں کے خلاف بنایا گیا ہے، اور وہ مقدمہ جو ہے ظاہر ہے اس کا انجام کیا ہوگا۔ پاکستان میں کبھی پولیس والوں کے ساتھ کچھ ہوا؟ یہاں بے نظیر کے قتل میں ملوث پولیس افسروں کی ضمانتیں ہو گئی تھیں، تو عامر تو ایک عام شہری ہے جو پشاور کے ایک شادی ہال میں ہیڈ ویٹر ہے۔ بلوچستان میں جو کچھ ہوا وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا۔ گو کہ بظاہر وزیر اعلیٰ بلوچستان نے اس واقعہ پر معذرت کرتے ہوئے ایک ایس پی کو معطل بھی کیا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ کیا ایس پی کی معطلی کافی ہے؟ میرے خیال میں ایس پی کی معطلی کافی نہیں ہے، بلکہ ویڈیوز موجود ہیں، ان ویڈیوز کو سامنے رکھ کر وزیر اعلیٰ کو کارروائی کرنی چاہیے تھی، اور بالخصوص ان پولیس اہلکاروں کے خلاف تو لازمی کارروائی ہونی چاہیے جنہوں نے ان بچیوں کے لیے نازیبا الفاظ استعمال کیے جو احتجاج کر رہی تھیں۔ کیا اگر اس احتجاج میں وزیر اعلیٰ اور وزراء کی بچیاں شامل ہوتیں اور کوئٹہ پولیس کے اہلکار ان کے لیے وہی زبان استعمال کرتے جو عام شہریوں کی بچیوں کے لیے استعمال کی گئی ہے، تو وزیر اعلیٰ صاحب صرف ایس پی کو معطل کرتے؟ میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں، بلکہ وزیر اعلیٰ صاحب کوئٹہ پولیس پر قیامت ڈھا دیتے ہیں۔ تو حضور جام جمال صاحب، حکمران کا فرض تو یہی ہے کہ وہ دوسروں کی بچیوں کو بھی اپنی بچیاں ہی سمجھے اور انہیں اپنی بیٹی سمجھ کر انصاف دیجیے، اپنی بیٹیاں سمجھ کر انصاف دیجیے۔ تیسرا واقعہ جس کے طرف میں آپ کی توجہ دلا چکا ہوں وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے آبائی ضلع ڈی جی خان میں ہوا، جہاں سی آئی اے اسٹاف نے، پولیس نے ایک نوجوان کو تشدد کر کے ہلاک کر دیا۔ کوئی ولی وارث نہیں بنا اس کا۔ پنجاب میں اب امن ہی امن ہے، سکون ہی سکون ہے، کوئی ادارہ، کوئی شخص اختیار سے تجاوز نہیں کرتا، کیونکہ پنجاب زیر تعمیر ریاست مدینہ کا بڑا صوبہ ہے، اور ظاہر ہے کہ زیر تعمیر ریاست مدینہ کے بڑے صوبے میں یا پوری ریاست میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہو سکتا جو زیر تعمیر ریاست مدینہ کے ماتھے پر سیاہ دھبا بنے۔ لیکن افسوس کہ زیر تعمیر ریاست مدینہ کے 3 صوبوں میں ہوئے واقعات نے ریاست کے منہ پر ایسی کالک مل دی ہے جو اب انصاف سے تو صاف کی جا سکتی ہے، لارے لپوں، وعدوں اور بوگس قسم کی ایف آئی آروں سے نہیں۔ آپ کا بہت شکریہ، خدا حافظ۔